السلام علیکم، میں ہوں اکرام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام سچ ٹی وی۔ ہندوستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں۔ ہندوستان میں غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی NCRB انڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 1,22,637 افراد نے خودکشی کی۔ ان میں بیشتر غربت سے تنگ آ کر یہ آخری قدم اٹھایا۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی جمہوریت ہے اور یہاں دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، دونوں سرکاری سطح پر بھی اور غیر سرکاری سطح پر بھی۔ کہنے کو یہ ملک سیکولر ہے لیکن حقیقت میں یہاں ہندو کی بالادستی ہے۔ ہندو میں سے بھی بھارت پر برہمنوں کا راج ہے۔ ہندو کی مذہب عقائد کے مطابق ان کے 4 ذاتیں ہیں اور ان میں سے سب سے اعلیٰ ذات برہمن کی ہے، جسے مذہب سیاسی بزرگی اور برتری حاصل ہے۔ سب سے بڑی تو یہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اقوام متحدہ کے جنیوا معاہدے کے مطابق رنگ اور نسل اور زبان اور علاقے کی بنیاد پر کسی انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت نہیں ہوگی، جبکہ ہندوستان میں کوئی کتنا ہی بڑا گدھا اور بد کردار شخص ہو لیکن برہمن خاندان میں پیدا ہونے کے لیے ناطے ہر طرح کی عزت اور تقریر اور مذہبی و معاشرتی مراعات کا مستحق ہے۔ جبکہ کوئی کتنا ہی پاک باز خوش اخلاق اور نیک تینت فرد ہو لیکن شودر کے گھر پیدا ہونے کے باعث وہ ملیچ، ناپاک اور کمین گدھا نہ جائے گا۔ یہ رویے تو ان کے اپنے ہی مذہبوں کے بارے میں ہے، جبکہ غیر مذہب کے لوگ تو ان کے ہاں شودروں اور کم نسل کے لوگوں سے بھی غیر گزرے سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی NCRB انڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 1,22,637 افراد نے خودکشی کی۔ ان میں سے بیشتر غربت سے تنگ آ کر یہ آخری قدم اٹھایا۔ یہ اگرچہ پوری ملک ہندوستان کا مسئلہ ہے لیکن 5 ریاستیں مہاراشٹر، اتر پردیش، مغربی بنگال، تامل ناڈو اور کرناٹک اس خودکشی کے مرض کے بہت زیادہ شکار ہیں۔ ان علاقوں میں خودکشیوں کی سالانہ شرح اضافہ تقریباً 4% تک ہے۔ ان میں سے زیادہ تعداد مرد حضرات کی ہے۔ ان علاقوں میں زیادہ تر لوگوں نے قرضوں کے سود کے عدم ادائیگی کے بعد خودکشی کی۔ اسلام نے تو انسانیت پر رحم کیا کہ سود کو حرام قرار دیا، لیکن ہندو برہم اپنے سے نیچے ذات والوں کا خون چوستا ہے اور انہیں بھاری شرط پر سود قرضے دیتا ہے۔ خودکشی کا اس کا انجام ہے کہ جب قرض پر سود در سود اور پھر مفروض مرکب سود کے رقم چلی جائے اور ریاست اور مذہب سمیت کسی جگہ مقروض کو جائے پناہ نہ ملے تو آخرت موت کے علاوہ اور کون سی وادی ہے جو انسان کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور پھر انہیں قتل کر دینا ایک اور درد انگیز داستان ہے جو ہندوستان کے گلی کوچوں میں دہرائی جا رہی ہے۔ ہندوستان ٹائم کے ایک خبر کے مطابق نئی دلی جیسے اہم ترین شہر میں ایک ہی دن میں 38 بچوں کو جنسی تشدد کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بچوں کی مسخ شدہ لاشیں پلاسٹک کے تھیلیوں میں سے برآمد ہوئی ہے اور ملزمان تک پولیس نے ایک بچے کی گمشدہ موبائل فون کے ذریعے رسائی حاصل کی۔ لاشوں کے پوسٹ مارٹم سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچوں کے جنسی اعضاء کو دانتوں سے نوچ کر کچا کھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ یہ دراصل اس تہذیبی یلغار کے اثرات ہیں اپنے میڈیا اور فلم انڈسٹری کے ذریعے اپنے معاشرے تک پھیلائی ہے اور اب دنیا کے دیگر معاشروں تک بھی بھارت کا یہ داستان کوشش ہے کہ انہیں بھی ان کے دلدل میں دھکیل دیا جائے۔ یہ محض قیاست پر بنی بیانات نہیں بلکہ بھارت کے صف اول کی خاتون رہنما سونیا گاندھی کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ بھارت نے تہذیبی یلغار پاکستان کو فتح کر لیا اور اب جنگ کی ضرورت نہیں۔ جب قیادت تک کے ذہن سے انسانیت نکل جائے اور حیوانگی اور درندگی ان کے روحوں میں در آئے تو کیا معاشرے کے عام افراد اسی طرح کے کارنامے سر انجام نہیں دیں گے؟ جنیوا معاہدے کے تحت انسان کی خرید و فروخت ممنوع ہے لیکن بھارت جیسا ملک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے اور کی جاتی ہے، وہاں انسان کی خرید و فروخت کل عام نہ صرف جاری ہے بلکہ غربت سے تنگ آئے ہوئے والدین اور بھائی تک اپنے اولادوں اور بہنوں کو چند سکوں کے عوض پر بیچ ڈالتے ہیں۔ قدیم کہانیوں میں مہاجن کی زیادتیوں کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ غریب ہارون جو مہاجن کے ایسی چارپائی کے ساتھ لگا بیٹھا ہوتا تھا جن کے پائے چاندی اور ان کے نیچے اینٹیں سونے کی ہوتی تھی، اور ہارون مہاجن کے منت کر رہا ہوتا کہ سود کے عوض پر میری جوان بیٹی لے اور اصل ذرا اگلی فصل پر لوٹا دوں گا، اور پھر اگلے فصل کے بجائے اگلی نسل کی باری آ جاتی لیکن سود ختم نہ ہوتا اور بیٹیوں کی کہانی
تاریخ کی طرح پھر دہرائی جاتی ہیں۔ آج 21ویں صدی کے دہلیز پر بھارت پھر ایک کہانیوں کا نقشہ پیش کر رہا ہے، بلکہ حالات اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں تو شوہر بھی اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ضروریات زندگی کے تکمیل کے لیے جسم فروشی کا دھندا کرے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انسان خرید و فروخت کا کاروبار سب سے زیادہ اس وقت بھارت میں ہی ہوتا ہے، جس کے لیے بڑی بڑی دلالی کمپنیاں ہیں جو مختلف علاقوں سے اپنے کرندوں کے ذریعے آرڈر لیتے ہیں اور غربت کے مارے ہوئے علاقوں سے والدین کے ہاتھوں ان کے جگر کے ٹکڑوں کو چند سو یا بہت زیادہ ہو تو چند ہزار کے گوشت خرید کر انہیں آگے سے آگے اور پھر مزید آگے تک پہنچاتے ہیں۔ نیہا ڈکسٹ ایک جوان لڑکی ہے۔ اس نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ اسے ہر اتوار کو کم از کم بھی 50 جنسی درندگی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پوجا سنگھ جو محض 14 سالہ عمر کی حاملہ بچی ہے، اسے 3000 جیسے حقیر رقم کے گوشت اسے باپ نے فروخت کر دیا اور اس کا مالک 250 روپے فی گاہک وصول کر کے تو اسے بچوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے ایک مکان لیا ہوا ہے۔ سمیرہ خاتون نامی 8 سالہ بچی کو مغرب بنگال میں اس کے بھائی نے نئی دلی کے ایک ایجنٹ کے ہاتھوں فروخت کیا، اور وجے نامی بچی ابھی جھولے میں تھی جب اس کے والد نے اس کے فروخت کا بیانیہ لے لیا تھا، اور وہ حالات میں جو لکھ دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض رپورٹروں میں اس قدر دل دہلا دینے والی داستانیں لکھی ہوتی ہیں، اور بعض خواتین ہندو معاشرے کے لیے ایسے چہرازوں سے پردے ہٹاتے ہیں کہ قلم ان کی تاب نہیں لا سکتے، اور صحافی ان کو سن کر بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اگرچہ صحافی حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایسے حالات سن کر یہ دیکھ کر انہیں کسی دن تک بھوک اور بے خوابی کا بھی شکار رہنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے کہ جنت جیسی جگہ اسے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ ریٹا نامی ایک لڑکی نے بتایا کہ اسے 70 سال کی عمر میں لاتر سے اغوا کیا گیا اور اسے جی بی روڈ نئی دلی کے ایک بنگلے میں لایا گیا اور اسے مجبور کیا گیا کہ وہ مردوں کے ساتھ سوئے۔ جب اس نے انکار کیا تو اس پر ایک کمرے میں لے جا کر تشدد کیا گیا، جہاں کم از کم بھی 100 سے زیادہ لڑکیاں موجود۔ 20 دنوں کے تشدد کے بعد وہ اس بات پر رضامند ہوئی کہ 20 سے 30 مرد روزانہ 50 مرد اتوار کے دن اس کے ساتھ سو سکے گی، اور جب کبھی بھی باہر جانے کا کہتی تو اسے بنگلے کی میڈم ریٹا سے اس رقم کا تقاضا کرتی جس کے عوض اسے یہاں لایا گیا۔ جب اس دندے کے بدلے اس لڑکی کو صرف رہائش، کپڑے اور کھانا میسر تھا۔ 9 سال کے بعد جب اسے شدید تکلیف کے باعث اسپتال لایا گیا تو وہ ایڈز کی مریض ہو چکی۔ اس کا مقدمہ گزشتہ 2 سالوں سے عدالت میں زیر سماعت ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق وہ محض 2 سالوں کی مہمان ہے۔ یہ ماچھن چاول تھی جو ایک بہت بڑی دیگ سے چکی گئی۔ حیرانی ہے کہ ہندوستان کے ارباب حل عنقد صرف اس بات سے مشغول ہے کہ اسلحے کے بجٹ میں کتنے گنا اضافہ کیا جائے، مزید ہتھیار کہاں سے اور کس طرف سے درآمد کیا جائے یا خود تیار کیا جائے۔ دنیا کی یہ ایٹمی قوت اپنے دفاع پر جس قدر خرچہ کرتے ہیں، اس سے بہت کم بھی اپنے رعایا پر خرچ کرے تو ہندوستان میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ افسوس ہے اس ہندوستانی قیادت پر جس نے اپنے ملک پر توجہ دینے کے بجائے پڑوسیوں سے تعلق خراب کرنے کے حق ادا کیا ہے۔ مشرق اور مغرب ہو یا شمال اور جنوب، بحرے راستے ہو یا فضائی حدود، سفاری تعلقات ہو یا مذہبی معاملات، ہر جگہ ایک بدمعاشانہ کردار اس ملک نے ادا کیا ہے، جس کے بعد پوری جنوبی ایشیا عدم استحکام کا شکار ہے۔